آج وہ بک گئی تھی۔ وہ کوئی بھیڑ بکری گائے یا جانور نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ اس کے احساسات تھے، جذبات تھے، خواہشیں تھیں، خواب تھے۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، فقط اپنے خاندان کے لیے، والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور ہر ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ تکلیف اور الم کے وقت رحمت ہو ہی جاتی ہے نا۔ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے۔ اس نے بھی اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ندا یعقوب جو کہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، والدین ضعیف العمر ہیں، سب سے بڑی وہ ہے، اس کے بعد ایک بھائی ہے اور پھر لگاتار 5 بہنیں ہیں۔ پہلے اس کا باپ سموسے والی ریڑھی لگایا کرتا تھا اور بھائی بھی مزدوری کیا کرتا تھا۔ یوں گھر میں 2 نہیں تو ایک وقت چولہا جل ہی جایا کرتا تھا۔ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ جس حال میں تھے اسی حال میں رہا کرتے تھے۔ گھر کے تمام افراد ہی گھر کی ضروریات سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے کسی کی کوئی بہت بڑی خواہشیں، خواب نہیں تھے۔ یوں ان کا گزارا آسانی سے اور ہنسی خوشی ہو رہا تھا۔ ان میں ایک خوبی تھی جو سب سے بڑی خوبی تھی، وہ ان کا اتفاق تھا۔ ان سب لوگوں کو آپس میں اتفاق اور محبت بہت زیادہ تھی۔ ہر کوئی اپنے دوسرے بہن بھائیوں یا گھر والوں کے لیے قربانی دینے سے دریا نہیں کرتا تھا، مگر ان سب سے بڑی قربانی ندا یعقوب نے خود دی تھی۔ وہ یوں کہ ایک دفعہ اس کے والد نے سڑک کے کنارے ریڑھی کھڑی کر رکھی تھی اور سموسے بیچ رہا تھا۔ اسی دوران میونسپلٹی کا آدمی آ گیا اور تجاوزات ختم کرنے کے بہانے پر یا نام پر لوگوں کا روزگار توڑنے لگے، چھیننے لگے۔ جب ندا کے والد نے یہ دیکھا تو اپنا سامان سمیٹنے لگا، لیکن اسی دوران اس کا نمبر بھی آ گیا اور اس کو اتنی مہلت بھی نہ دی گئی کہ وہ اپنا سامان سمیٹ کر ریڑھی لے جا سکے۔ اس کی ریڑھی کو توڑنے کے لیے جو ہی ڈنڈا اٹھایا گیا تھا، وہ ریڑھی کو بچانے کے لیے خود ڈنڈے کے سامنے آ گیا۔ ڈنڈا اس کی ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی ریڑھی کو بھی توڑ دیا گیا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر اس کے سامان کو زمین پر گرا دیا گیا اور اس کی ریڑھی کو اٹھا کر ٹرالی میں رکھ لیا گیا۔ یوں وقت کے حاکم کا حکم پورا ہو گیا اور ایک غریب کا روزگار چھن گیا۔ خود وہ معذور ہو گیا۔ گھر کا نظام صرف باپ اور بھائی کی ہی محنت پر چل رہا تھا۔ اب جب بات فقط بھائی کی کمائی پر آئی تو گھر میں نوبت بھی فاقوں کی آ گئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رہا۔ کبھی ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہ سنا، نہ ہی انہوں نے کبھی قسمت کو کوسا، نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ گناہ ہوئے، نہ کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کی دہلیز تک چل کر آئیں۔ کچھ عرصہ تو لوگوں کی یہ خواہش ہی رہی، اور پھر لوگوں نے اپنے طور پر ہی کوشش شروع کر دی کہ ان کو مجبور کر کے اپنی دہلیز پر لا سکے اور ان کو اپنا احسان مند بنا سکے۔ اس کام کے لیے طرح طرح کے حربے شروع کر دیے گئے اور ان کو عزتیں دینا شروع کر دی گئی۔ گھر کی جوان لڑکیوں کا چھڑا جانے لگا، گھر میں پتھر پھینکے جانے لگے، گلیوں میں آوارہ لڑکے کھڑے ہونے لگے۔ دیکھ لیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے معاملات کو وقت پر چھوڑے رکھا اور کسی سے کوئی مدد نہ مانگی۔ ان کی اس خودداری کو ان کی انا اور اکڑ سمجھا گیا۔ گاؤں کے ایک فرعون نے ان کے بھائی پر جھوٹا چوری کا مقدمہ درج کرا دیا۔ یا نام نہاد نظام انصاف اور قانون کے محافظوں نے اسی وقت ندا کے بھائی کو پکڑ لیا اور ان کو دھمکانے لگے کہ ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ نقد دو، نہیں تو آپ کے بھائی کو مختلف چوری کے پرچوں میں نامزد کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب جب ندا کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے مدد کے لیے برادری کے سامنے اپیل کی۔ اسی دوران اس کا رابطہ میری والدہ سے بھی ہوا۔ ہم نے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکا ان سے تعاون کیا۔
ایڈوکیٹ ملک محمد منیر صاحب کے ذریعے ان کے بھائی کی ضمانت کروائی۔ اس کے بعد ان کو تمام جھوٹے کیسز سے بری کروا دیا، مگر بھائی کے گرفتار ہو جانے کے بعد گھر کا کاروبار درہم برہم ہو گیا۔ اس دوران وہ لوگ کچھ مقروض ہو گئے۔ اب ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ گھر کا سرکٹ بھی چلا سکتے اور اپنا قرض بھی اتار سکتے۔ ندا یعقوب نے جس شخص کے ذریعے ملازمت اختیار کی، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے ان کو یکمشت 1.5 لاکھ روپے لے کر کیوں نہیں دیا تاکہ وہ کہیں بہتر جگہ پر لگا لیتے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی بہتر جگہ پر لگاتا ہے، تو میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ ایک لوڈر رکشہ لینا چاہتے تھے جو کہ 2 لاکھ روپے میں آسانی سے مل جاتا۔ اگر 1.5 لاکھ روپے یہ ہوتے تو 50 یا 40 ہزار کہیں اور سے کرتے یا میں ان کے لیے کچھ کر دیتا تو ان کا روزگار چل جاتا۔ وہ آہستہ آہستہ یہ قرض بھی اتار دیتے۔ میری بات سن کر اس نے ایک مکروہ کہا لگایا اور کہا کہ کاکا تو بھی بچہ ہے، یہ نیچ لوگ ہوتے ہیں، یہ مجبور ہیں، مقروض رہیں تو اوقات میں رہتے ہیں۔ اگر اپنا کما کر کھانے لگی تو ہم جیسوں کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے خود ہی 25 ہزار کی ایک ساتھ کروائی تھی تاکہ جیسے جیسے رقم آتی جائے ساتھ ساتھ لگتی جائے، اور یہ کچھ بھی بچا کر رکھنا سیکھ سکے۔ اس شخص کی بات اور سوچ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا اور ساتھ ہی سوچنے لگا کہ ہم لوگ اور ہم جیسے اہل ایمان لوگ جنت میں جانے کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ خیر، ندا یعقوب بک گئی، اس کو اپنی جو قیمت مناسب لگی اس نے لے لی، لیکن میرے دل میں آج بھی اس بات کی کسک ہے، اس بات کا پچھتاوا ہے کہ میں اپنی کوشش کے باوجود اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔